دیکھ رہا کہ حضرت علی کا گھر ہی نہیں ہے، گھر ہے ہی نہیں۔ ام ایمن نے وہاں سے گھوم کر کے آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ یہ علی کو تو گھر ہی نہیں ہے، کہاں پہ فاطمہ رہ سکتا ہے، کہاں پہ یہ سامان رکھیں گے، یہ تو گھر ہے نہیں۔ کہنے لگا کہ اے علی تمہارے پاس تو گھر نہیں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گھر ہے، ان سے مانگ لو۔ اور ایک گھر مانگا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی لاڈلی بیٹی کو میں ایک گھر نہ دوں، اور وہ گھر ایک گھر دے دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیا تو کہنے لگا ام ایمن جا کر کے دیکھو گھر اچھی ہے۔ اور جب گھر وہاں پہنچا تو دیکھا کہ گھر کے اندر بڑے بڑے چٹانیں رکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پتھر رکھا ہوا ہے۔ وہاں سے لوٹ کر کے آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ گھر ایسا نہیں ہے، اس میں کس طریقہ سے سو سکتا ہے، بڑے بڑے چٹانیں رکھا ہوا ہے۔ کہنے لگا ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لال مٹی لے جاؤ اور اس کو برابر کر کے اور وہاں سے آؤ، پھر ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے جائے گا۔ اور وہاں سے لے کر کے جب وہ لال مٹی لے کر کے گھر کو برابر کر کے آیا، اور یہ جب رخصت کر رہے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور رخصت کرتے وقت اور جب ہمارے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی، دھارا مار کر کے رو رہی ہے، اور رونے کی بنا پہ ہمارے نبی کی دل برداشت نہیں لیا۔ کہنے لگا فاطمہ آج میرے گھر سے تو جا رہی ہے، اے فاطمہ آج میرا گھر سناٹا رہے گا، اے فاطمہ آج تو جا رہی ہے۔ اور کہنے لگا ام ایمن آج دیکھ لو میرے گھر کے اندر ختیجہ نے ایک چادر بینا تھا، اٹھا کر کے لاؤ، آج یہ آخری چادر ہے جو میں فاطمہ کی سروں پہ دیں گے۔ اور وہاں سے اٹھا کے لایا، اور اٹھا کر کے لانے کے بعد ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھول کر کے دیکھ رہا ہے تو 17 جگہ پیبند لگے ہوئے تھے اور ایک جگہ چمڑے کا پیبند لگا ہوا تھا۔ 17 جگہ پیبند کا سیا ہوا چپی۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ ڈالا، کہنے لگا فاطمہ یہ چادر لے لو، تو قبول کر لو، یہ چادر تم لے رہی ہے اور جنت کے اندر سارے عورتوں کی سردار کی چادر تمہارے سروں پر ہوگا۔ جنت میں سارے عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے کی چادر ہمارے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر چل۔ آج ایک کامیڈی بنا لی ہے، نکاح کو نکاح نہیں سمجھتے، شادی کو ایک معمولی طور پر اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ شادی اتنا بھاری پڑ چکا ہے کہ کہنا مشکل ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلے گیا اور جانے کے بعد رہنا شروع کر دیا۔ ایک یہودی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرا ایک اونٹنی بیمار ہو گئی ہے، میرا اونٹنی، یہودی ایمان نہیں لایا تھا، کہنے لگا میرا اونٹنی بیمار ہے، چل نہیں سکتا ہے، میرے اونٹنی انتقال ہونے کی قریب ہے، اگر آپ نبی ہیں، آپ محمد ہیں، آپ اخلاص مند ہیں تو ہمیں سواری چاہیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہودی کہہ رہا ہے مجھے سواری چاہیے، اس لیے آپ محمد ہیں، آپ نبی ہیں، آپ صادق امین کہلاتے ہیں، اس بنا پہ مجھے سواری چاہیے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ بیٹھو، اور بیٹھنے کے بعد اسی طریقہ سے مجمع لگا ہوا تھا صحابہ کا، اور کہنے لگا کوئی ہے جو ان یہودی کو ایک اونٹنی دے دیا جائے؟ تو کوئی ہے؟ جب یہ سوال لگایا ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی کھڑے ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے 2 اونٹنی ہے، ایک اونٹنی یہودی کو دے دیں گے، ایک اونٹنی یہودی کو دے دیں گے۔ یہودی خوش ہو گیا، اب کہنے لگا چلے گیا، اونٹ کی نکیل پکڑ کے جب کچھ دور نکل گیا پھر لوٹ کر کے آیا، کہنے لگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری تو آپ دیے ہیں، کپڑا میری بدن پر نہیں ہے، مجھے کپڑا چاہیے، مجھے کپڑا چاہیے۔ آپ جب محمد ہیں تو کپڑا چاہیے، آپ نبی ہیں تو کپڑا چاہیے، سواری کی انتظام آپ کیے ہیں
کپڑے کا انتظام کون کرے گا؟ اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال لگایا، کہا کوئی ہے جو ان یہودی کو ایک کپڑا دیا جائے اور جو کپڑا دے گا جنت میں ان کا سبز لباس پہنایا جائے گا؟ اور ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں کپڑا دے رہا ہوں اور جنت کا سبز لباس پہن رہا ہوں، اس لیے دے رہا ہوں آج۔ وہ جب یہودی کو وہ کپڑا دے دیا پھر اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل دیا اور چلنے کے بعد پھر لوٹ کر کے آیا، کہنے لگا ہمارے نبی نے اب کیا ہو گیا؟ کہنے لگا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سواری کے انتظام کر دیے، آپ کپڑا پہنا دیے ہیں، بھوک بڑی تیز لگی ہے۔ کیا کہا؟ بھوک بڑی تیز لگی ہے، کھانا کون کھلائے گا؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، کہنے لگے یہودی کھانا میں 3 روز سے فاقہ ہوں، جب میں فاقہ ہوں تمہیں کہاں سے کھلا سکتے ہیں؟ تمہیں کہاں سے کھلا سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ سارے صحابہ کو پوچھا، کوئی نہیں بولا کہ میرے گھر میں ہے خرچ، میرے گھر میں ہے روٹی کہ ان یہودی کو کھلا دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع سے اٹھا اور کہنے لگا آج عزت کی سوال ہے، ہمارے نبی نے سواری کا انتظام کر دیا، ہمارے نبی نے کپڑے کا انتظام کر دیا، آج ایک یہودی کو اگر پیٹ میں کھانا نہیں دیتا ہے، آج ایک یہودی کو اگر کھانا نہیں کھلا رہا ہے، آج یہ یہودی جا کر کے اور مکے کے اندر شور مچائے گا کہ ایک محمد ایک شادی کے امین کھانا نہیں کھلا پایا، اور وہاں سے پورے بستی چھلانگ مار رہا ہے، سب کے گھر میں پوچھ رہا ہے کہ کسی کے گھر میں روٹی ہے، کسی کے گھر میں روٹی ہے کہ ایک یہودی کو کھانا کھلا دو، ایک یہودی کو کھانا کھلا دو۔ کوئی نہیں بول رہا کہ میرے گھر میں کھانا ہے، کوئی نہیں بول رہا کہ میرے گھر میں روٹی ہے، اور دوڑتے دوڑتے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچ گیا اور کہنے لگا فاطمہ آج عزت کا سوال ہے۔ اس بنا پہ ایک یہودی آیا اور کہنے لگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آپ محمد ہیں، آپ نبی ہیں، تو مجھے سواری چاہیے، میرا سواری انتقال ہو چکا ہے، اونٹنی چاہیے، اونٹنی دے دیا، کپڑے دے دیا، کھانا مانگ رہا ہے، کھانا کسی کے گھر میں روٹی نہیں ہے، کہاں سے دے سکتے ہیں؟ اے فاطمہ کچھ ہے تیرے گھر میں؟ کہنے لگا جب ہمارے ابا 3 روز سے فاقہ ہے، میں بھی 3 روز سے فاقہ ہوں، 2 پتھر فاطمہ کی پیٹ پر باندھا ہوا ہے۔ کہنے لگا آج عزت کی سوال ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا اے حضرت ابو بکر صدیق یہ تھوڑا کنارے ہو جاؤ، اور کنارے ہوا، اپنے سر پر سے دوپٹہ اتارا اور کہنے لگا اے حضرت ابو بکر صدیق یہ دوپٹہ لو اور ایک یہودی ہے ان کے دکان پہ جاؤ اور یہ دوپٹہ رکھ دینا اور کہنا کہ ہمیں 2 روٹی چاہیے اور ایک یہودی کو کھلانے کے لیے، اور یہ دوپٹہ اپنا سر پر سے اتار رہی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت کیا گزرتی ہوگی ان کی سروں پر سے اترنے کے بعد، اور وہ اتار کر کے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑتے ہوئے جا رہے یہودی کے پاس اور وہاں جا کر کے کہنے لگا کہ اے یہودی یہ دوپٹہ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ رکھ لو، 2 روٹی دے دو، ایک یہودی کو کھلانا ہے۔ اور یہودی نے رونا شروع کر دیا، دھاڑا مار کر کے رونا شروع کر دیا، کہنے لگا اے حضرت ابو بکر صدیق یہ فاطمہ کی دوپٹہ لے کر کے تو ایک روٹی مانگنے کے لیے آیا ہے، یہ روٹی مانگنے کے لیے آیا ہے، ہم اس بنا پہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، تمہاری سخاوت کیا ہے، محمد کی سخاوت کیا ہے، محمد کی اخلاق کیا ہے، اس بنا پہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دو۔ اور دوپٹہ لیا اور ہاتھ میں روٹی لیا، وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور دوڑتے ہوئے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ اور کلمہ پڑھنے کے بعد اور ان کو کہا یہ روٹی کھا لو، اور روٹی کھا لو۔ ان کی اخلاص للہ یہ دیکھنے کے بعد کہنے لگا جب یہودی نے ایمان قبول کر لیا، جب یہودی نے ایمان میں آ گیا، کہنے لگا جب یہ یہودی ایمان میں آ گیا تو مجھے تو محمد نے سواری دیا ہے، محمد نے یہ ہمیں کپڑا دیا ہے، محمد نے یہ کھانا کھلایا ہے، میں کیوں نہیں ایمان لایا؟ اور کہا اے محمد میں ایمان نہیں لا سکتا۔ یہودی نے کیا جواب دیا؟ میں ایمان نہیں لا سکتا۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آپ کی مرضی ہے، ایمان لاؤ یا نہیں لاؤ۔ کہنے لگا اگر جب میں ایمان لاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنایا اور کہنے لگا اے اللہ اگر میں آپ کو پسند ہوں، کون کہہ رہا ہے؟
یہودی کہہ رہا ہے اے اللہ میں جب آپ کو پسند ہوں، میں جب ایمان لائیں گے، جب میں کلمہ پڑھ لوں گا تو اے اللہ مجھے ابھی موت ہونا چاہیے، ابھی موت ہونا چاہیے، کلمہ پڑھنے کے بعد تورت موت ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسنے لگا، کہنے لگا یہ کیا بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان یہودی کو ہمارے نبی نے سواری دیا ہے، ان یہودی کو ہمارے نبی نے کپڑے پہنایا ہے، ان یہودی کو ہمارے نبی نے کھانا کھلایا ہے، اور فیصلہ کر لیا تھا کہ آج ان یہودی کو کلمہ پڑھائیں گے، اور اسی وقت وہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان یہودی کی دم نکل گیا، ان یہودی کی دم نکل گیا۔ یہ ایمان کی صفت ہے۔ ایمان صرف سن لینے سے کامیابی نہیں ہو سکتا، سن لینے سے کامیابی نہیں ہے، عمل کرنا ہے۔ کہ ہمارے بیٹی کی شادی کس طرح سے ہونی چاہیے، ہمارے بیٹے کی شادی کس طریقے سے